السلام علیکم. آپ کو ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے لیکچر پہ دوبارہ خوش آمدید. ہم اس وقت ریلیشنز کا ٹاپک ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے ریلیشنز کو ڈیفائن کیا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ ریلیشنز کو ہم کس طرح ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو ریلیشن کو ریپرزینٹ کرنے کے ہم نے 3-4 میتھڈز جو تھے وہ ہم نے کیے تھے. میرا خیال ہے اب یہ سارے کے سارے میتھڈز، ان سب میتھڈ سے آپ اچھی طرح فیملیئر ہوں گے اور آج کے لیکچرز میں ہم ان میتھڈز کو دوبارہ یوز کریں گے فار اسٹڈنگ سم پراپرٹیز آف ریلیشنز. آج کے لیکچر میں بیسیکلی ہم نے ریلیشنز کی کچھ پراپرٹیز کو اسٹڈی کرنا ہے. یہ پراپرٹیز ہوں گی ریفلیکسو پراپرٹی، سیمیٹرک پراپرٹی اور ٹرانزٹیو پراپرٹی. اور یہ پراپرٹیز ہم ان ریلیشنز کے لیے ہی کنسیڈر کرتے ہیں وچ آر ڈیفائنڈ آن اے سیٹ اے. یعنی اگر ہم ریلیشن کو ان جنرل تو ہم ڈیفائن کرتے ہیں فرام اے سیٹ اے ٹو اے سیٹ بی ویئر اے اینڈ بی کین بی ڈسٹنکٹ، لیکن اس پرٹیکولر ان پراپرٹیز کو اسٹڈی ہم کریں گے صرف ان ریلیشنز کے لیے وچ آر ڈیفائنڈ آن اے پرٹیکولر سیٹ اے. اب ان ساری پراپرٹیز کو ہم ون بائی ون ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پراپرٹیز کس طریقے سے ریفلیکٹ ہوتی ہیں ان ڈفرنٹ ریپرزنٹیشنز آف ریلیشنز. تو جو سب سے پہلے پراپرٹی ہم ڈیفائن کر رہے ہیں دیٹ از ریفلیکسو پراپرٹی. لیٹ آر بی اے ریلیشن آن اے سیٹ اے. آر از ریفلیکسو if and only if for all A belonging to A, AA ordered pair AA belongs to R, or equivalently A R A. That is, each element of A is related to itself. اب یہ نوٹ کریں کہ ہمیں اگر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ کوئی ریلیشن ریفلیکسو ہے تو نہیں کہ نہیں، تو ہم سیٹ اے کے جس کے اوپر کی ریلیشن ڈیفائن کی گئی ہے سارے ایلیمنٹس کا دیکھیں گے کہ دے آر ریلیٹڈ ٹو دیم سیلوز. اگر ایک بھی ایسا ایلیمنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سیٹ اے کا وچ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اٹ سیلف، تو وہ ریلیشن جو ہے وہ ریفلیکسو نہیں ہوگی. اب ہم اٹس اے ویری سمپل کنسیپٹ ریفلیکسو ریلیشنس کی پراپرٹی. یہ جو ہماری پراپرٹی ہے ریفلیکسو کی، اٹس اے ویری سمپل اور اس کے لیے کچھ ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں. لیٹس سی اے نمبر آف ریلیشنز آن اے سیٹ، اور ان میں سے کچھ ریلیشنز ریفلیکسو ہوں گی کچھ نہیں ہوں گی. تو آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ ان میں سے کون سی ریلیشنز ریفلیکسو ہیں اور کون سی ریلیشنز ریفلیکسو نہیں ہیں. لیٹس سی دیز ایگزامپلس. ہم سیٹ اے لے رہے ہیں کنٹیننگ 4 ایلیمنٹس 1 2 3 4 اور اس پہ ہم 4 ریلیشنز ڈیفائن کر رہے ہیں R1 R2 R3. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان چاروں میں سے کون سی ریلیشن جو ہے وہ ریفلیکسو ہے اور کون سی نہیں ہے. پہلے ہم R1 کو دیکھتے ہیں. اب اے میں چونکہ 4 ایلیمنٹس ہیں 1 2 3 4، تو اے کے اوپر جو ریلیشن ہم ڈیفائن کریں گے اس کے ریفلیکسو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ چاروں آرڈر پیئرز 1 1 2 2 3 3 4 4 وہ اس میں شامل ہوں. یعنی ایچ ایلیمنٹ آف اے شوڈ بی ریلیٹڈ ٹو اٹ سیلف. اب ہم 1 بائی 1 ان چاروں ریلیشنز کو دیکھتے ہیں. پہلے R1 کے لیے R1 میں 1 1 بھی شامل ہے، 2 2 بھی شامل ہے، 3 3 بھی شامل ہے اور 4 4 بھی شامل ہے. اس کا مطلب ہے کہ R1 از اے ریفلیکسو ریلیشن. اگرچہ وہ اس آرڈر میں شامل نہیں ہے، بہرحال دے آر انکلوڈیڈ اینڈ آرڈر از ناٹ امپورٹنٹ ان سیٹس اینڈ R1 بیکمز ریفلیکسو. اب اسی طریقے سے ہم نے R2 کو دیکھنا ہے. 1 1 اس میں شامل ہے، 2 2 بھی اس میں شامل ہے، 3 3 بھی شامل ہے، لیکن 4 4 R2 میں ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ R2 از ناٹ ریفلیکسو. اگرچہ 3 ایلیمنٹس ایسے تھے جو کہ وچ آر ریلیٹڈ ٹو دیم سیلوز، لیکن چونکہ 4 4 ایک ہمارے پاس آرڈر پیر اس میں نہیں ہے تو R2 از ناٹ ریفلیکسو. R3 میں بھی دیکھ لیں 1 1 بھی اس میں ہے، 2 2 بھی ہے، 3 3 بھی ہے، 4 4 بھی ہے. سو R3 از ریفلیکسو. R4 از کلیئرلی ناٹ ریفلیکسو کیونکہ اس میں 1 1 بھی شامل نہیں ہے اور 3 3 بھی اس میں شامل نہیں ہے. تو دس ریلیشن از ناٹ ریفلیکسو. اچھا، اس ایگزامپل میں نے 4 ریلیشنز انٹروڈیوس کی تھی R1 R2 R3 R4. انہی 4 ریلیشنز کو ہم کچھ دیر تک اسٹڈی کرتے چلے جائیں گے فار انٹروڈیوسنگ سم مور کنسیپٹس.
اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے R1 R2 کی لسٹنگ کی تھی, آرڈرڈ پیئرس کی لسٹنگ کر دی تھی, ہم نے سیٹ فارم میں اسے لکھا تھا. اب جیسے کہ ریلیشن کو ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے یوزنگ ڈفرنٹ میتھڈس, تو اب اس کو ہم ڈائریکٹڈ گراف کے ذریعے بھی انہیں چاروں ریلیشنس کو ریپرزینٹ کریں گے, اور پھر ان کو میٹرسز کے ذریعے بھی ریپرزینٹ کریں گے, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ریفلیکسو پراپرٹی کس طریقے سے ہم آبزرو کر سکتے ہیں وین وی ریپرزینٹ دیز ریلیشنز ان ڈفرنٹ میتھڈس. تو اب پہلے ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈائریکٹڈ گراف کے ذریعے. تو ان چاروں ریلیشنز کا جو ہم پہلے انٹروڈیوس کر چکے ہیں R1 R2 R3 R4, اس کا پہلی ریلیشن کا پہلے ہم گراف بناتے ہیں. تو اس میں 1 1 شامل ہے, 2 2 شامل ہے, 3 3 شامل ہے, 4 4 شامل ہے. تو جو اس کا ڈائریکٹڈ گراف بنے گا دیٹ ول ہیو 4 لوپس, 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3, 4 goes to 4. تو کلیئرلی اگر ہمارے پاس کوئی بھی ریفلیکسو ریلیشن ہوگی تو اس میں ہر پوائنٹ کے اوپر ہمارے پاس لوپ آئے گا, اور کوئی بھی ہمارے پاس ایسی ریلیشن آ جاتی ہے جس میں کہ کسی پوائنٹ پہ لوپ موجود نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیٹ ریلیشن از ناٹ ریفلیکسو. اب R2 ہم R2 کا ڈائریکٹڈ گراف بناتے ہیں, تو اس میں چونکہ 1 1 شامل ہے, 2 2 شامل ہے, 3 3 شامل ہے, تو وی گیٹ لوپس دیئر. لیکن 4 4 چونکہ اس میں شامل نہیں ہے تو 4 کے اوپر لوپ نہیں آ رہا. تو جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کوئی ایسا ہمارے پاس پوائنٹ ہے وچ ڈزنٹ ہیو اے لوپ, تو وہ ریلیشن جو ہوگی کورسپونڈنگ ریلیشن ول ناٹ بی ریفلیکسو. اب R3 کو دیکھیں, اس میں بھی چاروں پوائنٹس پہ لوپ ہے, سو دس از ریفلیکسو. R4 پہ صرف 2 پوائنٹس پہ لوپ ہے, 1 اور 3 پہ لوپ نہیں ہے, تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ R4 از ناٹ ریفلیکسو. اچھا, اب ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں, اور اس ایگزامپل میں جو ہمیں ریلیشن دی گئی ہوگی اس کو ہم میٹرکس فارم میں لکھیں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ ریفلیکسو پراپرٹی کو میٹرکس فارم میں جب لکھا گیا ہو کسی ریلیشن کو تو کیسے آبزرو کیا جا سکتا ہے. تو میٹرکس فارم میں جب ہم لکھتے ہیں اس کی تو ہم نے ڈیفینیشن آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ کس طریقے سے کسی ریلیشن کو لکھا جا سکتا ہے ان میٹرکس فارم. تو لیٹس سی اٹ اگین. لیٹ A be the set containing n elements A1 A2 AN. A relation R on A is reflexive if and only if AI ordered pair belongs to the relation R for all I 1 2 up to n. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائگنل کے سارے ایلیمنٹس, یہ جو ایلیمنٹس ہیں AI they will correspond to the diagonal elements in the matrix representation of R. تو امپلیکیشن یہ ہوگی کہ ڈائگنل کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ 1 ہو جائیں گے. اچھا, یہ ہم ایگزامپل لیتے ہیں جس میں کہ ہم A لے رہے ہیں 3 ایلیمنٹس کا سیٹ کنٹیننگ ایلیمنٹس 1 2 and 3, اور اس کے اوپر ہم نے ریلیشن R ڈیفائن کی ہوئی ہے which has ordered pairs 1 1 1 3 2 2 3 2 3 3. تو یہ پہلے آپ کلیئرلی نوٹ کر لیں کہ دس از ریفلیکسو, کیونکہ اس میں 1 1 بھی شامل ہے, 2 2 بھی شامل ہے, اور 3 3 بھی شامل ہے. اب اسی ریلیشن کو ہم میٹرکس کی فارم میں ریپرزینٹ کریں گے. اس کی جو میٹرکس آئے گی دیٹ ول بی اے 3x3 میٹرکس. 3 روز آ جائیں گے ہمارے پاس کورسپونڈنگ ٹو سیٹ A, اور اسی طرح 3 کالمز آ جائیں گے. اب چونکہ 1 1 ریلیٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی رو اور پہلے کالم میں 1 آ جائے گا, بیکاز وی ہیو 2 ریلیٹڈ ٹو 2, وی ول ہیو 1 فار دا سیکنڈ رو اینڈ سیکنڈ کالم. اسی طریقے سے since 3 is related to 3 we have 1 for the third row and third column. تو اس طرح آپ آبزرو کریں کہ اس میٹرکس میں ڈائگنل انٹریز جو ہیں وہ ساری کی ساری 1 ہیں. تو یہ پراپرٹی جو ہے یہ ریفلیکسو ریلیشن میں ہمیشہ ہوتی ہے کہ جب بھی اس کو میٹرکس کی فارم میں لکھا جاتا ہے تو ڈائگنل کی ساری انٹریز جو ہیں وہ 1 ہو جاتی ہیں. اچھا, اس کی ریفلیکسو پراپرٹی ہوپ فلی اٹس کلیئر ٹو یو. اب ہم اگلی پراپرٹی کی طرف آتے ہیں. یہ ریلیشنز کی پراپرٹی جو ہے یہ کہلاتی ہے سیمیٹرک پراپرٹی. لیٹ R be a relation on a set A. R is symmetric if and only if for all AB belonging to A. If AB belongs to R, then BA belongs to R. That is, if A R B, then B R A. ریمارک میں نوٹ کر لیں, R is not symmetric if and only if there are elements A and B in A such that AB belongs to R but BA does not belong to R. اچھا, جیسے کہ یہ ہم نے سیمیٹرک پراپرٹی کو ایکسپلین کیا ہے, میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ سیمیٹرک پراپرٹی کو ہم آبزرو کرنے کے لیے
ہم ایک امپلیکیشن کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. اف اے بی بلانگس ٹو آر دین بی اے بلانگس ٹو آر. امپلیکیشن ہماری ٹرو ہوتی ہے, امپلیکیشن پی امپلائز کیو ہمارے پاس ٹرو ہوتی ہے اگر پی ٹرو ہو اور کیو بھی ٹرو ہو, یا پھر پی فالس ہو تو کیو کی کچھ بھی ویلیو ہو. تو اگر ہمارے پاس اف اے بی ڈزنٹ بلانگ ٹو آر تو پھر ہمیں بی اے کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ہماری امپلیکیشن ول بی ٹرو. تو ہم نے سیمیٹرک پراپرٹی کو آبزرو کرنے کے لیے ہم نے کسی پرٹیکولر پیئر کو تلاش نہیں کرنا. جیسے ریفلیکسو کے لیے تو ہم یہ تھا نا کہ 1 1 کو تلاش کرتے تھے, 2 2 کو تلاش کرتے تھے, 3 3 کو تلاش کرتے تھے. سیمیٹرک پراپرٹی کو آبزرو کرنے کے لیے ہم نے پیئرز کو ایز سچ تلاش نہیں کرنا. ہم دیکھیں گے پہلے میٹرکس میں کوئی پیئر اگر موجود ہے ہمارے پاس, لیٹس سے 1 3 موجود ہے, تو پھر اس کے بعد ہمیں 3 1 کو تلاش کرنا پڑے گا. 1 3 کے بعد اگر 3 1 مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کنڈیشن ہماری سیٹسفائی ہو جائے گی. اگر ہمیں اس طرح کا کوئی پیئر نہیں ملتا, 1 3 نہیں ملتا, تو پھر 3 1 کو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو لیٹس ایکسپلین دس کنسپٹ ود ہیلپ آف این ایگزامپل. ایگزامپل میں ہمارے پاس ہم نے سیٹ اے وہی لیا ہے کنٹیننگ 4 ایلیمنٹس 1 2 3 4, اور وہی ہماری ریلیشنز ہیں R1 R2 R3 اینڈ R4, جو کہ ہم نے ریفلیکسو کے لیے بھی یہی ریلیشنز لی تھیں, وہی 4 ریلیشنز ہیں. اب پہلی ریلیشن کو دیکھیں, از اٹ سیمیٹرک اور ناٹ. 1 1 ہے تو 1 1 بھی اس میں موجود ہے, 1 3 ہے تو 3 1 ہونا چاہیے فار میکنگ اٹ سیمیٹرک, اور 3 1 از دیئر. اب اگلا پیئر ہمارے پاس 2 4 ہے تو 4 2 ہونا چاہیے وچ از دیئر. اب اسی طریقے سے پیئرس کو ہم ریڈ کرتے چلے جاتے ہیں, 3 1 اس میں موجود ہے تو 1 3 ہونا چاہیے وچ از آلریڈی دیئر, اور 4 2 ہے تو کورسپونڈنگ پیئر ہمارے پاس 2 4 ہونا چاہیے وچ از دیئر. تو ہم نے سارے پیئرس کو ہم نے اسکین کر لیا ہے, سارے پیئرس کے جو کورسپونڈنگ آتے ہیں ہمارے پاس بچے بائی انٹرچینجنگ دا فرسٹ اینڈ سیکنڈ ایلیمنٹس, وہ پیئرس اس میں موجود ہیں. اس کا مطلب ہے R1 از سیمیٹرک. Now let's move on to R2. R2 میں 1 1 ہے تو clearly 1 1 is there. 2 2 ہے تو اس کے پہلے اور دوسرے ایلیمنٹ کو سواپ کرنے سے بھی ہمارے پاس دوبارہ 2 2 ہی آتا ہے which is already there. 3 3 is there, 4 4 is there. تو this relation is also symmetric. اب R3 کو دیکھتے ہیں. 2 2 is there, اور اس کے لیے ہمیں اس کا دوسرا پیئر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیکاز 2 is equal to 2. 2 3 ہمارے پاس ہے تو اس کے لیے ہمیں 3 2 کی ضرورت ہے, اور 3 2 اس ریلیشن میں موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ R3 is not symmetric. اچھا, اگلی ریلیشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ 1 1 کے لیے ہمیں دوسرا پیئر تلاش نہیں کرنا پڑے گا, 2 2 کے لیے دوسرا پیئر تلاش نہیں کرنا پڑتا, 3 3 کے لیے دوسرا پیئر ہمیں تلاش نہیں کرنا پڑتا, 4 3 کے لیے وی نیڈ اے پیئر 3 4 ٹو میکنگ اٹ سیمیٹرک وچ از ناٹ دیئر. اس کا مطلب ہے کہ R4 جو ہے یہ بھی سیمیٹرک نہیں ہے. اوکے, یہ ریلیشن کی ہم نے بیسک پراپرٹی آپ کو دکھا دی ہے. اب اس ریلیشن کو جیسے ہم نے ریفلیکسو کے کیس میں کیا تھا, ہم اس کی دونوں ریپرزنٹیشن, گرافیکل ریپرزنٹیشن بھی, ایرو ڈرائیگرام کی ریپرزنٹیشن بھی, اور میٹرک ریپرزنٹیشن بھی دیکھیں گے, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سیمیٹرک پراپرٹی ہے, اس کو کس طریقے سے آبزرو کیا جا سکتا ہے ان دیز ٹو ریلیشنز, in these two representation of a relation. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈائریکٹڈ گراف والی ریپرزنٹیشن کو دیکھتے ہیں. اچھا, فار a symmetric directed graph, whenever there is an arrow going from one point of the graph to a second, there is an arrow going from the second point back to the first. یعنی اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوگا, اگر ہمارے پاس ایرو ڈائیگرام ریپرزینٹ کیا گیا ہے اس ریلیشن کو, تو اگر کوئی ایرو 1 سے 2 تک ہے تو پھر 2 سے 1 تک بھی ہونا چاہیے, اور 2 سے 3 تک ہے تو اس کا 3 سے 2 تک بھی ہونا چاہیے. تو اب یہی چاروں جو ہم نے ایگزامپلز میں پہلے وہ 4 ریلیشنز لی تھی, R1 R2 R3 R4, ان کی ہم گرافیکل ریپرزنٹیشن لیتے ہیں. R1 کی گرافیکل ریپرزنٹیشن ہمارے پاس یہ ہے, تو اس میں آپ نوٹ کریں کہ 1 سے 1 تک تو لوپ ہے, 1 سے 3 تک ایرو ہے تو 3 سے 1 تک بھی ایرو موجود ہے, اور اسی طرح 2 سے 4 تک ایرو ہے تو 4 سے 2 تک بھی ایرو موجود ہے. تو دونوں پوائنٹس کے درمیان ہمارے پاس دونوں ڈائریکشنز میں ایرو موجود ہیں. سو دا ریلیشن از سیمیٹرک.
اب R2 میں ہمارے پاس صرف 4 لوپس آ رہے ہیں, تو اس میں ہمارے پاس کوئی ایرو نہیں ہے فرام a point to another point, 2 سے 4 تک مثال کے طور پہ کوئی ایرو نہیں ہے, so we don't need to have to search for an arrow from 4 to 2. تو اس میں بھی جیسے کہ امپلیکیشن کی صورت میں کہا تھا کہ since P is false the implication is true already, تو یہ بائی ڈیفالٹ یہ ریلیشن جو ہوگی اٹ ول بی سیمیٹرک. اچھا اب R3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ R3 کلیئرلی آپ دیکھیں کہ یہ سیمیٹرک نہیں ہے, اس میں 2 سے 3 تک تو ایرو موجود ہے لیکن 3 سے 2 تک کوئی ایرو موجود نہیں ہے. اسی طرح 3 سے 4 تک تو ایرو موجود ہے لیکن 4 سے 3 تک ایرو کو موجود نہیں ہے, سو R3 از ناٹ سیمیٹرک. اسی طریقے سے R4 میں بھی آپ دیکھ لیں کہ دس از ناٹ سیمیٹرک بیکاز وی ہیو اے ایرو فرام 4 to 3 بٹ دیر از نو ایرو فرام 3 to 4. اچھا آپ نے نوٹ کیا کہ سیمیٹرک پراپرٹی کو اگر کسی بھی ریلیشن کو ہم ڈائریکٹڈ گراف کے ذریعے ریپرزینٹ کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ سیمیٹرک پراپرٹی کو آبزرو کیا جا سکتا ہے کہ ویدر اور ناٹ دا گیون ریلیشن از سیمیٹرک. اب ہم گرافس کو ریپرزینٹ کریں گے, ریلیشنز کو ریپرزینٹ کریں گے یوزنگ میٹریسز, اور ہم دیکھیں گے کہ میٹریسز کے ذریعے بھی اگر کسی ریلیشن کو ریپرزینٹ کیا جائے تو سیمیٹرک پراپرٹی کو بڑی آسانی کے ساتھ آبزرو کیا جا سکتا ہے. لیٹ A be the set A1 A2 up to AN. A relation R on A is symmetric if and only if for all AI AJ belonging to A, if AIJ belongs to R then AJ AI belongs to R. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی ہماری ریلیشن اس صورت میں سیمیٹرک ہوگی اگر اس کی کورسپونڈنگ میٹرکس جو ہے وہ ایک سیمیٹرک میٹرکس آتی ہے. if the matrix is equal to its transpose, یعنی R is symmetric if the elements in the ith row are the same as the elements in the ith column of the matrix. اچھا یہ چیز ہم اس ایگزامپل میں نوٹ کرتے ہیں. ہم A کو سیٹ لیا آف 3 ایلیمنٹس 1 2 3 اور ریلیشن ہم نے لی ہے 1 3 2 2 3 1 3 3. پہلے تو ہم ویسے ہی آبزرو کرتے ہیں وداؤٹ اٹس میٹرکس ریپرزینٹیشن. اب یہ دیکھیں کہ 1 3 ہے تو 3 1 کو ہونا چاہیے وچ از دیئر, سو اٹس کلیئرلی سیمیٹرک ریلیشن. اب اس کی میٹرکس بنائیں گے تو ہمارے پاس 1 3 کے کورسپونڈنگ جو انٹری آئے گی دیٹ ول بی اے 1 ان فرسٹ رو اینڈ تھرڈ کالم. 2 2 کے کورسپونڈنگ انٹری جو آئے گی دیٹ ول بی اے 1 ان سیکنڈ رو اینڈ سیکنڈ کالم. 3 1 کے کورسپونڈنگ جو انٹری آئے گی دیٹ ول بی اے 1 ان تھرڈ رو اینڈ فرسٹ کالم, اور 3 3 کے کورسپونڈنگ جو انٹری آئے گی دیٹ ول بی اے 1 ان تھرڈ رو اینڈ تھرڈ کالم. آپ کلیئرلی دیکھ لیں کہ دس از اے سیمیٹرک میٹرکس. اس کا آپ ٹرانسپوز بھی لیں گے تو اٹ ول بی اگین دا سیم میٹرکس. اوکے, اب ہم نے سیمیٹرک پراپرٹی کو بھی ایکسپلین کر دیا اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح اسے آبزرو کیا جا سکتا ہے وین وی ریپرزینٹ ریلیشن ان ڈفرینٹ فارمس. اگلی جو پراپرٹی ہم نے ریلیشنس کی اسٹیٹ کرنی ہے وہ کہلاتی ہے ٹرانزٹیو پراپرٹی. ٹرانزٹیو پراپرٹی کو دیکھیں. لیٹ آر بی اے ریلیشن آن اے سیٹ اے if and only if for all A, B, C belong to A, if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R. That is, if A are B and B are C, then A are C. In words, if any one element is related to a second and that second element is related to a third, then the first element is related to third. اب یہ میرا خیال ہے اس کو فردر ایکسپلین کرنے سے پہلے کچھ چھوٹی سی ایگزامپل لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ چھوٹا ہونے کی ریلیشن جو ہے to be younger than another, to be younger is a transitive relation. If Aslam is younger than Javed and Javed is younger than Ali, then Aslam is younger than Ali. یہ ینگر دین کی ریلیشن جو ہے یہ ٹرانزٹیو ریلیشن ہے. اچھا اب اس میں یہ نوٹ کر لیں کہ آر از ناٹ ٹرانزٹیو اف دیر آر ایلیمنٹس اے بی سی ان اے سچ دیٹ اے بی بلانگس ٹو آر اینڈ بی سی بلانگس ٹو آر بٹ اے سی
does not belong to R. تو جیسے سیمیٹرک ریلیشن میں ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی ایک ہم نے امپلیکیشن کو دیکھنا ہوگا. ٹرانزٹیوٹی کو آبزرو کرنے کے لیے ہم نے ایک امپلیکیشن کو دیکھنا ہے کہ دیٹ امپلیکیشن شوڈ بی ٹرو. تو امپلیکیشن میں جیسے کہ کیس ہوتا ہے اگر P فالس ہے تو پھر امپلیکیشن از آلویز ٹرو, تو پھر ہمیں دیکھنا نہیں پڑتا. تو اگر ہمارے پاس دو ایسے پیئرز ملیں گے تو پھر ہمیں تیسرے پیئر کی تلاش ہوگی. اگر ہمیں اے بی اور بی سی ملتا ہے دین وی ول لک فار اے سی, ادروائز ہماری ریلیشن جو ہے دیٹ ول بی ٹرانزٹیو. اچھا, اب اس ٹرانزٹیو ریلیشن کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں. لیٹ اے بی دا سیٹ کنٹیننگ 4 ایلیمنٹس 1, 2, 3, 4 and define relations R1, R2 and R3 on A as follows. R1 has 4 ordered pairs 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3. R2 has ordered pairs 1, 2, 1, 4, 2, 3, 3, 4. And R3 has ordered pairs 2, 1, 2, 4, 2, 3, 3, 4. آپ اس میں دیکھیں کہ R1 is transitive. اس کے لیے کیسے ہم نے کیا کہ 1, 1 ہے, پھر اس کے بعد 1, 2 ہے. تو پہلے آرڈر پیئر کا دوسرا ایلیمنٹ اور دوسرے آرڈر پیئر کا پہلا ایلیمنٹ چونکہ برابر تھا تو اب ہم نے 1, 2 کو دیکھنا ہے وچ از آلریڈی دیئر. اچھا, اسی طریقے سے آپ سارے آرڈرڈ پیئرز جتنے ان کے پیئرز ہیں ان کو پیئر وائز آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ایک پیئر کا دوسرا ایلیمنٹ دوسرے آرڈرڈ پیئر کے پہلے ایلیمنٹ کے اگر برابر ہو جائے تو پھر ہمیں پراپرٹی کو آبزرو کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ اس میں 1, 2 اور 2, 3 دو آرڈرڈ پیئرز ہیں R1 میں, اور 2 اس میں اس کا مطلب ہے کہ 1, 3 ہونا چاہیے تھا which is already there. تو آپ کلیئرلی سارے پیئرز کو دیکھ لیں کہ آپ دیکھیں گے کہ R1 is transitive. اچھا, R2 is not transitive, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 1, 2 موجود ہے اور 2, 3 موجود ہے, اور ٹرانزٹیو ہونے کے لیے 1, 3 ہونا چاہیے تھا اسے یہاں پہ, اور 1, 3 is not there, so this relation is not transitive. اور R3 کو بھی آپ دیکھ لیں it is transitive. آپ سارے پیئرز دیکھ لیں بنا کے 2, 1 ہے, اور اس کے لیے ہمیں کسی اور کو آبزرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2, 4 کے ساتھ بھی ہمیں کوئی ایسا آرڈرڈ پیئر نہیں مل رہا جس میں کہ 4 پہلا ایلیمنٹ ہو. 2, 3, 3, 4 ہے تو 2, 4 ہونا چاہیے تھا which is already there. اسی طریقے سے آپ باقی بھی سارے کے سارے پیئرز دیکھ لیں and you'll find that R3 is transitive. اچھا, اب ٹرانزٹیو ریلیشن کو بھی ہم اس میں ڈائریکٹو گراف بناتے ہیں ریلیشنز کا, اور دیکھتے ہیں کہ ٹرانزٹیو پراپرٹی کو کیسے آبزرو کیا جا سکتا ہے when relation is represented by a directed graph. تو اس کا for a transitive directed graph اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر ہمارے پاس دو ایروز آ رہے ہیں, so that there is an arrow from A to B, then there is an arrow from B to C, then there must be an arrow from A to C to make the relation transitive. تو اس کو دیکھیں, ہم یہ اس طرح اسٹیٹ کریں گے for a transitive directed graph, whenever there is an arrow going from one point to the second and from the second to the third, then there must be an arrow going directly from the first to the third. اور اس میں بھی ہم وہی جو ہمارے پاس ایگزامپل ہیں 3 گرافس کی, 3 ریلیشنس کی, R1, R2, R3, ان کا ہم بناتے ہیں ڈائریکٹڈ گراف بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پراپرٹی کو کس طریقے سے ہم ٹرانزٹیو پراپرٹی کو ان گراف میں کیسے آبزرو کر سکتے ہیں. R1 کے لیے there is an arrow from 1 to 2 and there is an arrow from 2 to 3, اور ڈائریکٹلی بھی ہمارے پاس 1 اور 3 کنیکٹڈ ہیں, so R1 is transitive. R2 آپ دیکھ لیں کہ 1 سے 2 تک ایرو ہے, پھر 2 سے 3 تک ہے, لیکن 1 سے 3 تک کوئی ایرو موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ this relation is not transitive. اچھا, R3 آپ دیکھیں کہ it is transitive. یہ ہم کہیں گے کہ دس از ٹرانزٹیو بائی ڈیفالٹ, کہ ہمارے پاس کوئی ایسا دو ہمارے پاس ایروز نہیں آ رہے جو کہ ایک کے بعد دوسرا ہو. ہمارے پاس 2 سے 1 تک ہے تو 1 سے آگے کوئی ہمارے پاس ایرو نہیں ہے, 2 سے 3 تک ہے تو 3 سے آن ورڈ ہمارے پاس کوئی ایرو نہیں ہے, 4 سے 3 تک ایرو ہے تو 3 سے آن ورڈ ہمارے پاس کوئی ایرو نہیں ہے. تو ہمارے پاس کوئی ایسے دو ایروز نہیں مل رہے کہ ہمیں تیسرے ایرو کی تلاش کرنی پڑے. سو دس ریلیشن از ٹرانزٹیو بائی ڈیفالٹ. کہ ٹرانزٹیو ریلیشن کو ہم میٹرکس میں اگر ریپرزینٹ کریں
کسی ریلیشن کو اگر میٹرکس میں ریپرزینٹ کریں تو اس کی ٹرانزٹیو پراپرٹی کو ایز سچ کوئی ایزیلی آبزرو نہیں کیا جا سکتا. تو اب ہم کوئی اس طرح کی ایگزامپل نہیں کریں گے جس میں کہ ہم کسی ریلیشن کو میٹرکس میں ریپرزینٹ کریں اور پھر اس کی پراپرٹی کو آبزرو کریں. اچھا, تینوں ہم نے پراپرٹیز آپ کو بتا دی ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں کون کون سی تھی ہمارے پاس. ریفلیکسو پراپرٹی تھی, پھر سیمیٹرک پراپرٹی, اور پھر ٹرانزٹیو پراپرٹی. اب ہم کچھ ایگزامپلس کریں گے جن میں کہ ہمیں کچھ ریلیشنز دی ہوں گی اور ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے کون سی ریلیشنز ہیں جو کہ ان تینوں پراپرٹیز کو یا ان میں سے چند پراپرٹیز کو سیٹسفائی کرتی ہیں. سو لیٹس سی دیز ایگزامپلس. ہم پہلی ایگزامپل میں سیٹ اے لیتے ہیں اور 4 ایلیمنٹس 1 2 3 4 اور نل ریلیشن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اور یونیورسل ریلیشن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. نل ریلیشن جو ہے وہ فائی ہے اور یونیورسل ریلیشن جو ہے وہ A cross A itself ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان ریلیشنز میں سے جو دو ریلیشنز ہم نے ڈیفائن کی ہیں, نل ریلیشن اور یونیورسل ریلیشن, ان میں سے کون سی ریفلیکسو ہے, کون سی سیمیٹرک ہے اور کون سی ٹرانزٹیو ہے. پہلے ریفلیکسو پراپرٹی کے لیے ہم دونوں ریلیشنز کو دیکھتے ہیں. ریفلیکسو پراپرٹی اس وقت ہوتی ہے جب کہ ایوری ایلیمنٹ از ریلیٹڈ ٹو اٹ سیلف. یعنی ریفلیکسو کے لیے ریلیشن میں 1 1 بھی ہونا چاہیے, 2 2 بھی ہونا چاہیے, 3 3 بھی ہونا چاہیے اور 4 4 بھی ہونا چاہیے. 5 میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. So 5 is clearly not reflexive. Universal relation on the other hand contains all these ordered pairs. اس میں 1 1 بھی شامل ہے, 2 2 بھی شامل ہے, 3 3 بھی اور 4 4 بھی. جس کا مطلب ہے کہ universal relation is reflexive. Next ہم observe کرتے ہیں symmetric property. Symmetric property میں ہم نے ایک implication دیکھنی ہے. If AB belongs to relation then BA should also belong to relation. But if AB is not there we will not look for a BA. تو اب 5 میں کوئی بھی آرڈرڈ پیئر شامل نہیں ہے تو بائی ڈیفالٹ ہم کیا کہیں گے کہ یہ امپلیکیشن جو ہے ویکوسلی ٹرو ہے ہماری. تو دس ریلیشن از سیمیٹرک. ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ یہ سیمیٹرک آ جائے گی. فار دا نل ریلیشن فائی آن اے ٹو بی سیمیٹرک اٹ مسٹ سیٹسفائی دا امپلیکیشن اف اے بی بلانگس ٹو فائی دین اے بی بلانگس ٹو فائی. سنس اے بی بلانگس ٹو فائی از نیور ٹرو دا امپلیکیشن از ویکوسلی ٹرو or true by default, hence phi is symmetric. اب یونیورسل ریلیشن میں سارے کے سارے آرڈر پیئرز آ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر اے بی اس میں موجود ہے تو بی اے بھی اس میں موجود ہوگا. سو کلیئرلی یونیورسل ریلیشن از سیمیٹرک. ٹرانزٹیو پراپرٹی بھی آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ ٹرانزٹیو پراپرٹی میں بھی ہم نے چونکہ ایک امپلیکیشن کو دیکھنا ہے تو فائی میں چونکہ کوئی بھی آرڈر پیئر نہیں ہے تو فائی جو ہے اٹ از ٹرانزٹیو بائی ڈیفالٹ. وہ جو ہماری امپلیکیشن ہے دیٹ ول بی ویکوسلی ٹرو. سو فائی از ٹرانزٹیو بائی ڈیفالٹ. یونیورسل ریلیشن میں بھی چونکہ سارے کے سارے آرڈر پیئر شامل ہوتے ہیں, اگر اے بی ہے اور بی سی ہے تو اے سی بھی اس میں شامل ہوگا. سو یونیورسل ریلیشن از آلویز ٹرانزٹیو. اوکے, ان پراپرٹیز کو دوبارہ ریمائنڈ کرنے کے لیے ہم کچھ اور ایکسرسائزز کرتے ہیں. یہی سیمیٹرک پراپرٹی اور ریفلیکسو پراپرٹی اور ٹرانزٹیو پراپرٹی, انہی کی ایکسرسائزز ہمارے پاس اور ہوں گی. لیٹ A be the set containing 3 elements 0 1 2 and we define a relation R on A which has only 3 ordered pairs 0 2 1 1 2 0 and we want to know that if R is reflexive, symmetric, transitive. ہمیں دیکھنا ہے کہ ان تینوں میں سے کون کون سی پراپرٹیز سیٹسفائی ہو رہی ہیں. اور اس ایکسرسائز کا دوسرا پارٹ جو ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ ریفلیکسو نہیں ہے تو ریفلیکسو بنانے کے لیے ہمیں کون سے آرڈرڈ پیئرز اس میں شامل کرنے پڑیں گے, اور اگر یہ سیمیٹرک نہیں ہے تو سیمیٹرک بنانے کے لیے کون سے آرڈرڈ پیئرز اس میں شامل کرنے پڑیں گے, اور اسی طریقے سے اگر یہ ٹرانزٹیو نہیں ہے تو ٹرانزٹیو بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے آرڈرڈ پیئرز اس میں شامل کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے تو آپ یہ نوٹ کریں کہ دس ریلیشن از ناٹ ریفلیکسو, اور ریفلیکسو ہونے کے لیے اس میں ایلیمنٹس ہونے چاہیے تھے, آرڈر پیئرز 0 0 بھی ہونا چاہیے تھا, 1 1 بھی ہونا چاہیے تھا اور 2 2 بھی ہونا چاہیے تھا. 1 1 اس میں موجود ہے لیکن 0 0 اور 2 2 اس میں موجود نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ R is not reflexive. اب سیمیٹرک یہ ریلیشن کلیئرلی دس ریلیشن از کلیئرلی سیمیٹرک کیونکہ 0 2 اس میں ہے تو 2 0 بھی اس میں موجود ہے, اور 1 1 کے لیے ہمیں دوسرا آرڈر پیئر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب ٹرانزٹیو پراپرٹی کو اس میں دیکھتے ہیں. اس میں 0 2 ہے اور 2 0 بھی ہے, تو اگر یہ ریلیشن ٹرانزٹیو ہوتی تو اس میں 0 0 بھی ہونا چاہیے تھا.
So this relation is not transitive. اچھا, اب اس کا کوشچن ایکسرسائز کا دوسرا پارٹ ہم کرتے ہیں. دوسرے پارٹ میں ہم نے یہ پہلے نوٹ کیا تھا کہ دس ریلیشن از ناٹ ریفلیکسو. تو اس کو ریفلیکسو بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے آرڈر پیئرز اس میں شامل کرنے پڑیں گے. کلیئر اس میں ہمیں 0 0 بھی شامل کرنا پڑے گا اور 2 2 بھی اس میں شامل کرنا پڑے گا فار میکنگ اٹ ریفلیکسو. اچھا, یہ ریلیشن آلریڈی سیمیٹرک تھی, سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو ایڈ اینی آرڈر پیئرز فار میکنگ اٹ ٹو میک اٹ سیمیٹرک. یہ ریلیشن ٹرانزٹیو نہیں ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹرانزٹیو بنانے کے لیے کون کون سے آرڈر پیئرز اس میں ایڈ کرنے پڑیں گے. تو 0 2 اور 2 0 اس میں شامل ہے, تو 0 0 میں ایڈ کرنا پڑے گا فار میکنگ اٹ ٹرانزٹیو. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ 2 0 اگر ہم پہلا آرڈر پیئر لیتے ہیں اور 0 2 دوسرا آرڈر پیئر لیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس میں 2 2 بھی ہونا چاہیے تھا. تو اس طرح ٹرانزٹیو بنانے کے لیے ہمیں 2 آرڈر پیئر اس میں ایڈ کرنے پڑیں گے, 0 0 اور 2 2. اور ہم اسی طرح کی ایک ایکسرسائز کرتے ہیں. Define a relation L on the set of real numbers R as follows. For all xy belonging to R, x is related to y if and only if x is less than y. یہ لیس دین کی ریلیشن بڑی ویل نون ریلیشن ہے, اور اس ریلیشن کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ویدر اٹ از ریفلیکسو, سیمیٹرک, ٹرانزٹیو, ان میں سے کون کون سی پراپرٹیز یہ سیٹسفائی کرتی ہے. اچھا, دس ریلیشن از کلیئرلی ناٹ سیمیٹرک, ناٹ ریفلیکسو, کیونکہ اس میں کوئی بھی ایلیمنٹ اپنے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. مثال کے طور پہ 1 از ناٹ ریلیٹڈ ٹو 1 بیکاز 1 از ناٹ لیس دین 1. اچھا, دس ریلیشن از ناٹ سیمیٹرک. اگر 1 جو ہے لیس دین 2 ہے تو 2 کلیئرلی لیس دین 1 نہیں ہوگا. تو یہ لیس دین کی ریلیشن جو ہے یہ سیمیٹرک بھی نہیں ہے. دس از ناٹ اے سیمیٹرک ریلیشن. دس ریلیشن از ٹرانزٹیو. یہ اس پراپرٹیز کو سیٹسفائی کرتی ہے. یہ کلیئرلی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ if x is less than y and y is less than z, then x is less than z. تو اس میں یہ دو پراپرٹیز تو یہ آبزرو نہیں ہو رہی, ریفلیکسو اور سیمیٹرک, لیکن ٹرانزٹیو پراپرٹی جو ہے یہ آبزرو ہو رہی ہے اس ریلیشن میں. تو آپ یہ نوٹ کریں کہ دیز پراپرٹیز آر انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر. اوکے, ایک اور ہم سمپل ایگزامپل لیتے ہیں, اور اس ایگزامپل میں بھی ہم ایک ریلیشن انٹروڈیوس کریں گے اور ہم نے ویریفائی کرنا ہوگا کہ کون کون سی پراپرٹیز جو ہیں یہ ریلیشن سیٹسفائی کرتی ہے. Define a relation R on the set of positive integers z plus as follows. For all AB belonging to z plus, ہم z plus سے مراد لے رہے ہیں set of positive integers. A is related to B if and only if A into B is odd. Determine whether the relation is reflexive, symmetric, transitive, and justify your answers. اچھا, پہلے تو ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ اس میں ہم ریلیشن میں ہم نے کنڈیشن اس طرح کی رکھی ہے کہ 2 ایلیمنٹس آر ریلیٹڈ اف دیئر پروڈکٹ از آڈ. اگر 2 ایلیمنٹس آڈ ہوں گے تبھی ان کا پروڈکٹ آڈ ہوگا. 2 ایون نمبرز کا پروڈکٹ جو ہے وہ آڈ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ 2 ول ناٹ بی ریلیٹڈ ٹو 2, کیونکہ 2 کے ساتھ پروڈکٹ جو ہے وہ آڈ نہیں آتا. تو کلیئرلی دس ریلیشن از ناٹ ریفلیکسو. باقی پراپرٹیز بھی دیکھیں. R is symmetric. Clearly if A is related to R, تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ہی odd numbers ہیں. تو if A is related to B, then B is also related to A. Transitive property بھی clearly یہ relation hold کرے گی. If A is related to B and B is related to C, تو اس کا مطلب ہے کہ A اور B دونوں odd ہیں, B اور C دونوں odd ہیں. Clearly A and C are both odd, so A is related to C. تو یہ جو ریلیشن ابھی ہم نے ڈیفائن کی تھی, it was not reflexive but it is symmetric and transitive. اگلی ایگزامپل میں ہم ایک اور ریلیشن انٹروڈیوس کرتے ہیں, ڈیوائڈس کی ریلیشن. Let D be the divides relation on Z, defined as for all integers m n belonging to Z, m divides n, m dn if and only if m divides n. یہ ڈیوائڈس کے لیے ہم ورٹیکل لائن کا سمبل استعمال کرتے ہیں
تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے m ڈیوائڈز n. یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جو 2 سمبلز ہیں ان کو کنفیوز نہ کریں. ایک ہمارے پاس ہے ڈیوائڈز کا سمبل اور ایک ہوتی ہے ہمارے پاس سلیش ہوتی ہے. ورٹیکل لائن جو ہے وہ ڈیوائڈز کا سمبل ہے. سلیش ہم عام طور پہ جب m/n لکھتے ہیں تو اس کا عام طور پہ مطلب ہوتا ہے m/n, m ڈیوائڈیڈ بائی n. لیکن m کو اگر ورٹیکل لائن n لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا m ڈیوائڈز n. تو یہ 2 ڈفرنٹ سمبلز ہیں جن کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو کنفیوز نہیں کرنا. اچھا, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ whether this relation which we have just defined now it is reflexive, symmetric or transitive. اچھا, یہ کلیئرلی ریفلیکسو ہے بیکاز ایوری ایلیمنٹ ڈیوائڈز اٹ سیلف. مثال کے طور پہ 2 جو ہے وہ 2 کو ڈیوائڈ کرتا ہے اور ہمارے پاس جو آنسر آئے گا دیٹ ول بی 1. تو اٹ از کلیئرلی ریفلیکسو. دس ریلیشن از ناٹ سیمیٹرک. آپ اس میں کلیئرلی نوٹ کر سکتے ہیں کہ 2 6 کو ڈیوائڈ کرتا ہے لیکن اس کا کنورس 2 نہیں ہے, یعنی 6 جو ہے وہ 2 کو ڈیوائڈ نہیں کرتا. ٹرانزٹیو ریلیشن اس میں فالو ہو جاتی ہے کیونکہ اف m ڈیوائڈز n and n divides p then m divides n. اس کو اس فارم میں آپ لکھ لیں کہ اگر if m divides n تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ n over m will be an integer. if n divides p then p over n is an integer. اور p over n اور n over p کا جب ہم پروڈکٹ لیں گے that will also be an integer. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ p over m is an integer which will mean that p divides m. which will mean that m divides p. سو ٹرانزٹیو پراپرٹی یہ ریلیشن جو ہے یہ ہولڈ کرتی ہے. اچھا, ہم نے کافی ساری ایگزامپلز اور ایکسرسائزز کر لی ہیں فار ایکسپلیننگ دا کنسیپٹ آف ریفلیکسو پراپرٹی, سیمیٹرک پراپرٹی اینڈ ٹرانزٹیو پراپرٹی. ہم نے جتنی بھی ابھی تک ایگزامپلز اور ایکسرسائزز کی ہیں میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ سارے نمبرز کو انوالو کر رہی ہیں. تو ویرائٹی کے لیے ہم ایک ایسی ایگزامپل کرتے ہیں which does not involve any numbers. Let A be the set of people living in the world today. A binary relation R is defined on A as follows. For all PQ belong to A, P is related to Q if and only if P has the same first name as Q. Determine whether the relation R is reflexive, symmetric and or transitive. یہ ہم نے دیکھنا ہے. اچھا, اب یہ بڑا آسانی کے ساتھ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ دس ریلیشن از ریفلیکسو کیونکہ ایوری پرسن از ریلیٹڈ ٹو اٹ سیلف, اور یہ سیمیٹرک بھی ہے کہ if 2 people have A has the same first name as B then B has the same first name as A. اور یہ ٹرانزٹیو بھی ہوگی کہ اگر P اور Q کا ایک ہی فرسٹ نیم ہے اور Q اور S کا ایک ہی فرسٹ نیم ہے then clearly P and S have the same first name. So this relation is also transitive. اچھا, اب یہ ریلیشن جو ہے یہ پہلی ریلیشن تھی جو کہ تینوں پراپرٹیز کو سیٹسفائی کرتی ہے. ابھی تک ہم نے جتنی بھی ریلیشنز کی ہیں ان میں سے یہ ہمارے پاس پہلی ریلیشن آئی ہے which satisfies all 3 properties. This relation is reflexive, this relation is symmetric and this relation is transitive as well. تو اس طرح کی ریلیشنز جو کہ تینوں پراپرٹیز کو سیٹسفائی کریں دے فارم این امپورٹنٹ کلاس آف ریلیشنز. تو اس طرح کی ریلیشنز کو ہم کہتے ہیں ایکویلنس ریلیشنز. تو ایکویلنس ریلیشن کی فارمل ڈیفینیشن بھی آپ دیکھ لیں. لیٹ اے بی اے نان ایمپٹی سیٹ اینڈ آر اے بائنری ریلیشن آن اے. آر از این ایکویلنس ریلیشن if and only if R is reflexive, symmetric and transitive. اچھا, اس کی ایگزامپل کے لیے ہم نے سیٹ اے لیا کنٹیننگ 4 ایلیمنٹس اور ریلیشن آر ہم یہ لے رہے ہیں کنٹیننگ آرڈر پیئرز 1 1 2 2 2 4 3 3 4 2 4 4. اب اس میں کلیئرلی آپ نوٹ کر لیں, میرے خیال زیادہ ایکسپلینیشن کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کہ دس ریلیشن از ریفلیکسو, سیمیٹرک ایز ویل ایز ٹرانزٹیو. سو دس ریلیشن از این ایکویلنس ریلیشن. ہم اپنے کورس کے دوران بہت سی ایسی ریلیشنس کے دیکھیں گے جو کہ ایکویلنس ریلیشنز ہوں گی. دے آر reflexive, symmetric and transitive at the same time. اچھا, مثال کے طور پہ equality کی ریلیشن جو ہے it's a very important relation. To be equal is an equivalence relation.
کہ نمبرز میں اکوالٹی کے ریلیشن جو ہے دیٹ از این ایکویلنس ریلیشن. میں خیال اٹس ویری سمپل, میں ایکسرسائز کے طور پہ آئی لیو اٹ ٹو یو ٹو پروو دیٹ اکوالٹی از این ایکویلنس ریلیشن. اسی طرح اگر آپ جیومیٹری میں لائنس کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہوگا, آپ کو پتا ہوگا کہ ٹو لائنز آر پیرلل اف دے ڈونٹ میٹ ایٹ این پوائنٹ, تو یہ ٹو بی پیرلل ریلیشن شپ بٹوین لائنس آف بینگ پیرلل از این ایکویلنس ریلیشن. یہ بھی آپ لوگ خود ہی ثابت کر لیں. اچھا, میں ایک اور امپورٹنٹ ریلیشن جو ہے وہ اب انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں. یہ ریلیشن کہلاتی ہے کانگروئنس ریلیشن. میرا خیال ابھی تک ہم نے جتنی بھی آج کے لیکچر میں ریلیشنس انٹروڈیوس کی ہیں ان سے آپ کسی نہ کسی حد تک پہلے سے فیملیئر تھے, لیکن پرابلی کانگروئنس ریلیشن جو ہے میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے ایک نئی ریلیشن ہوگی. اور یہ اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے کورس میں بار بار اس ریلیشن کا ذکر کسی نہ کسی حوالے سے کرتے رہیں گے. وی ول کم بیک ٹو اٹ آف اینڈ آن. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ریلیشن آپ کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دی جائے, تو آپ تھوڑی سی اس پہ توجہ آپ کو دینی پڑے گی, اینڈ اٹس ناٹ ریئلی ڈیفیکلٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. پہلے ہم کانگروس کو ڈیفائن کرتے ہیں. لیٹ ایم اینڈ این بی انٹیجرز اینڈ ڈی بی اے پازیٹیو انٹیجر. دونوں ڈیوریشن ایم, اس کو ہم پڑھیں گے ایم congruent to n modulo d. یہ تین لائنوں کو ہم کہیں گے m is congruent to n modulo d. means that یہ ہمارے پاس اس وقت ہم لکھ سکیں گے when the difference of m and n is divisible by d. اس وقت میں ہم لکھ سکیں گے means that d divides m minus n. That is, there exists an integer k such that m minus n is equal to d and k, d into k. اچھا, یہ چیز آپ آبزرو کریں کہ یہ دو اسٹیٹمنٹس ہم نے لکھی ہوئی ہیں, d ڈیوائڈز m minus n, اور اسی کو ہم نے ری اسٹیٹ کیا ہوا ہے m minus n equal to d into k. There exists an integer k such that m minus n equal to d into k. یہ ڈیویزبلٹی کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیں پتا ہے کہ 3 ڈیوائڈز 12. تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ 3 ڈیوائڈز 12؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیکاز وی نو دیٹ دیر از این انٹیجر 4 سو دیٹ 3 into 4 بیکمس 12. تو ڈیوائڈز کا کنسیپٹ اس وقت آتا ہے ہمارے پاس, ہم ڈیوائڈز اس وقت کہتے ہیں an element divides another element if we can find an other integer so that its product gives us the second element. کہ ابھی ہم نے جو ریلیشن ڈیفائن کی ہے اس کو ہم ماڈولوس ریلیشن بھی کہہ سکتے ہیں, کانگروئنس ماڈولو ریلیشن. تو یہ جو ریلیشن ہم نے ڈیفائن کی تھی اس میں ڈی کی ہم کوئی پرٹیکولر ویلیو اسائن نہیں کر رہے تھے. ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی کی ڈفرینٹ ویلیوز کے ساتھ ہمارے پاس ڈفرینٹ ریلیشنز آ جائیں گی. ہمارے پاس آئے گی مثال کے طور پہ congruence modulo 3, congruence modulo 4, another relation. Congruence modulo 7 will be another relation. We will have a number of congruence relation. D کی ویلیو کو چینج کرتے چلے جائیں تو ہمارے پاس different congruence relations آتی چلی جائیں گی. اب ہم اسی congruence کے کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ہم کچھ کوشچنس کرتے ہیں. پہلا کوشچن ہمارے پاس یہ پہلا پارٹ is 22 congruent to 1 modulo 3. اور اے اور بی میں ہم ماڈولو 3 لے رہے ہیں ریلیشن, اور سی اور ڈی میں ہم ماڈولو 4 ریلیشن لے رہے ہیں. تو پہلے کوشچن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ دونوں ایلیمنٹس کا ڈفرنس جو ہے وہ 3 سے ڈویزبل ہے یا نہیں, اور سی اور ڈی پارٹ کے لیے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ جو دو ایلیمنٹس ہمیں گیون ہے ان کا ڈفرنس 4 سے ڈویزبل ہے یا نہیں. تو اب اے میں دیکھیں کہ 22 minus 1 چونکہ 3 سے ڈویزبل ہے, 22 minus 1 is 21 which is divisible by 3. تو اس کا مطلب ہے کہ 22 اور 1 they are related modulo 3, they are congruent modulo 3. اچھا, -5 اور 10 کے لیے -5 minus 10 is -15 اور -15 is divisible by 3. اس کا مطلب ہے کہ -5 and 10 they are congruent modulo 3. اچھا, سی پارٹ میں ہم 7 کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ whether 7 is congruent modulo 4. تو اب چونکہ modulo 4 ریلیشن ہم لے رہے ہیں تو 7 اور 7 کا ڈفرنس ہم دیکھیں گے کہ whether it is divisible by 4 or not.
تو 7 minus 7 is 0 اور 0 is in fact divisible by every number, تو اس کا مطلب ہے کہ 7 is congruent to modulo 4. اب 14 کو ہم نے دیکھنا ہے کہ whether 14 is congruent to 4 modulo 4. تو اس کے لیے 14 اور 4 کا ہمیں ڈفرنس دیکھنا پڑے گا کہ whether it is divisible by 4 or not. اور 14 اور 4 کا ڈفرنس آتا ہے 10 کے برابر, which is not divisible by 4. It means that 14 is not congruent to 4 modulo 4. اچھا, ابھی جو ہم نے ریلیشن ڈیفائن کی ہے congruence modulo D, it is reflexive, symmetric and transitive. D کی کوئی بھی ویلیو ہو, یہ تینوں پراپرٹیز سیٹسفائی ہوتی ہیں. ہم ان پرٹیکولر ہم لیتے ہیں D کی ویلیو 3 اور ثابت کریں گے کہ congruence modulo 3 is an equivalence relation. That is, it satisfies all three properties, reflexive, symmetric and transitive properties. تو یہ اب ہم دیکھتے ہیں. Define a relation R on the set of all integers Z as follows. For all integers M and N, M is related to N if and only if M is congruent to N modulo 3. Prove that R is an equivalence relation. اچھا, یہ تینوں پراپرٹیز ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کہ every element is related to itself because for example M is related to M because M minus M ہمارے پاس 0 آئے گا and 0 is divisible by 3. In fact 0 is divisible by every number, so this relation is reflexive. And if M is congruent to N modulo 3, تو اس کا مطلب ہوگا کہ M minus N is divisible by 3, اور اگر M minus N is divisible by 3 then N minus M will also be divisible by 3. تو اس کا مطلب ہے this relation is also symmetric. اسی طریقے سے آپ یہ نوٹ کریں کہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ پروف ہے, میں اس کو کمپلیٹلی یہاں پہ ایکسپلین نہیں کروں گا, بٹ یو ول ہیو دا سلائڈ اویلیبل ٹو یو. تو اس کو آپ تھورلی آپ پڑھ لیں خود ہی, تو یو کین ایزیلی پروو دیٹ آر از ٹرانزٹیو. اب اس میں ہم نے سپوز یہ کرنا ہے کہ ایم از ریلیٹڈ ٹو این اینڈ این از ریلیٹڈ ٹو پی, اور ہم نے ثابت یہ کرنا ہوگا کہ ایم از ریلیٹڈ ٹو پی. ہم یہ یعنی یہ دو ہم کانگروئنسز ایزیوم کر رہے ہیں, ایم از کانگروئنٹ ٹو این موڈلو 3 اور این از کانگروئنٹ ٹو پی موڈلو 3. اس ایزمپشن کا مطلب یہ ہے کہ m minus n is divisible by 3 and n minus p is divisible by 3, اور الٹیمیٹلی ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ m minus p is divisible by 3. تھوڑی سی الجبرک مینیپولیشن کرنی پڑے گی اینڈ یو ول گیٹ دس ایکویشن کہ m minus n is divisible by 3. تو اس طرح یہ ہماری ٹرانزٹیو پراپرٹی ہے, یہ بھی اسٹیبلش ہو جائے گی. اچھا, آج کے لیکچر میں ہم نے ریلیشنز کی پراپرٹیز کو, تین پراپرٹیز کو ان ڈیٹیل اسٹڈی کیا ہے, ریفلیکسو پراپرٹی, سیمیٹرک پراپرٹی اینڈ ٹرانزٹیو پراپرٹی. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلے لیکچرز میں ہم ریلیشنز کی کچھ اور پراپرٹیز پڑھیں گے, اور پھر ان پراپرٹیز کے حوالے سے ہم کچھ کویسچنز کریں گے, اور یہی ٹاپک ہمارا کنٹینیو کرے گا in the next lecture. So I'll see you again next time.